نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وقت کے سلسلے میں کچھ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وقت دیا ہے وہ وقت بہت قیمتی ہے. اگر انسان کو اس کا صحیح علم ہو جائے تو جس طریقے سے انسان سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنی زندگی کے وقت کو خرچ کرنے میں بخل کرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے. حسن بصری بہت بڑے محدث بھی ہے، بہت بڑے صوفی بھی ہے. جتنے ہمارے بزرگوں کے سلسلے ہیں وہ حضرت حسن بصری کے ذریعے سے حضرت علی تک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، مراد اس سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی زندگی کے لمحات اور اوقات کو بسر کرنے میں اسی طرح بخل کرتے تھے جس طرح مالدار آدمی سونا، چاندی اور روپے پیسے خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے. یعنی مالدار پیسہ جمع کرتا ہے، پھر بلا ضرورت اس کو بالکل خرچ نہیں کرتا، معمولی ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا، بہت سخت ضرورت ہوتی ہے تب خرچ کرتا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ اپنی زندگی کے جو اوقات اور لمحات ہیں اس کو خرچ کرنے میں اسی طرح بخل کرتے تھے جس طرح آدمی سونا چاندی خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام 3 قسم کے ہیں. ایک وہ کام ہے جس کو کرنے میں دین کا یا دنیا کا فائدہ ہے. دوسرا وہ کام ہے جس کے کرنے میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. تیسرا وہ کام ہے جس کے کرنے میں دین کا یا دنیا کا نقصان ہے. ہر آدمی اس کام سے تو اپنے آپ کو روکتا ہے جس کام میں دین کا یا دنیا کا نقصان ہو، اور اس کام کو کرتا ہے جس کے اندر دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو. اب ایک وقت باقی رہ گیا، ایک کام باقی رہ گیا جس کام کے کرنے میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بیکار ہے. عقل مند آدمی یہ ہے کہ اس کام کو بھی نہ کرے بلکہ اس کام کو بھی ایسے کام میں مشغول کر دے جس میں کوئی نہ کوئی دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو. اس لیے کہ ایسا کام کیا جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو یہ وقت بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا. اور ضائع ہونے والا وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن آدمی سب سے زیادہ جس گھڑی پر افسوس کرے گا وہی گھڑی ہے جو دنیا میں غفلت سے گزری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے. ایک آدمی کی قبر پر آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چلتے ہوئے راستے میں جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو جس کی تمہارے درمیان کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی. تمہیں معلوم ہے اس کی قدر قیمت کیا ہے؟ یہ قبر کے سونے والے سے پوچھو، قبر کا سونے والا یہ بتائے گا کہ میرے نزدیک اگر 2 منٹ مل جائے جس میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو یہ دنیا و ما فیہا سے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بہتر ہے. یعنی 2 منٹ بھی بہت قیمتی ہے. جس 2 منٹ میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، حالانکہ سرسری نماز پڑھ لی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، آدمی کو اس کا خیال نہیں ہوتا ہے،
لیکن اگر کسی مردے کو پوچھیں گے تو مردہ بتائے گا کہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بڑھ کر وہ 2 رکعت ہیں جو آدمی جلدی جلدی بغیر معمولی سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، یہ 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو بہرحال کہہ رہا تھا کہ دوسرا وقت جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، آدمی ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے وقت کو بھی ایسے کام میں لگانا چاہیے جس میں آدمی کا دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ اس کو آپ اسی مثال سے سمجھیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ایک جزیرے کا مالک ہے اور وہ جزیرہ پورا سونا چاندی کا ہے۔ اس جزیرے میں کوئی آدمی داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھو اس جزیرے میں تم داخل ہوئے ہو، یہ جزیرہ سونا اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، تمہیں یہاں سے سونا چاندی نکالنے کی اجازت ہے، تم اندر داخل ہو گئے، نکالو، لیکن کوئی وقت متعین نہیں ہے، میں جب چاہوں گا تمہیں روک دوں گا کہ اب تم یہاں سے سونا چاندی نکال نہیں سکتے، بس میں جب تک نہ کہوں وہاں تک وقت ہے، اس کے بعد جب منع کر دیا اس کے بعد آپ کو نکالنے کا کوئی وقت نہیں۔ اب آپ سوچئے جو آدمی ایسے جزیرے میں داخل ہوا جہاں سونا چاندی کی کانیں ہیں اور اس کو اجازت دی گئی، کیا وہ سوئے گا؟ کیا وہ سیر و تفریح کرے گا؟ کیا وہ جزیرے کو دیکھے گا؟ کیا وہ اندازہ لگائے گا کہ سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے؟ نہیں، اس کو تو ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے۔ کیا فکر لگی ہے کہ ابھی اس کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بھئی سونا چاندی نکالنا بند کرو اور میرا وقت پورا ہو جائے، لہذا وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، نہ جزیرے کو دیکھے گا، نہ جزیرے کے سونے چاندی کا اندازہ کرے گا، نہ سیر و تفریح کرے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ آرام کرے گا، بلکہ وہ تو بے تحاشا سونا چاندی نکالنے میں لگے گا اور اس آواز پر اس کے کان پڑے ہوں گے کہ کب مجھے روک دیا جائے۔ اور اگر وہ آدمی وہاں آرام کرنے لگے، وہاں سیر و تفریح کرنے لگے، وہاں اس جزیرے کو دیکھنے لگے، وہاں سونا چاندی کا اندازہ کرنے لگے کہ بھئی سونا کہاں ہے، چاندی کہاں ہے، سونے کی زیادہ مقدار کہاں ہے، چاندی کی زیادہ مقدار کہاں ہے، اور اسی درمیان اعلان ہو گیا کہ بھئی تمہارا وقت پورا ہو گیا، بس کرو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے سیر و تفریح میں جو وقت نکالا، نہ اس میں دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا فائدہ ہوا۔ اس نے اندازہ کرنے میں جو وقت لگایا، نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا فائدہ ہوا، یہ بھی اس کے لیے نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ جو سونا چاندی حاصل کر سکتا تھا اس کو نہیں کیا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو میرے بھائی، کام کا وہ زمانہ، وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اگر آدمی ایسے کام میں لگے تو گویا کہ وہ بھی آخرت کے اعتبار سے کام کو ضائع کر رہا ہے، کام کو برباد کر رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑے تاجر حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کوئی تلافی کی شکل پیدا فرما دے۔ حضرت نے سمجھا بہت بڑا تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی گھاٹا اور خسارہ ہوا ہوگا۔ پوچھا بھئی کیا نقصان ہے؟ کہا حضرت بہت بڑا نقصان ہے۔ کہا جتنا بھی بڑا نقصان ہو بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہا حضرت نقصان یہ ہے کہ روزانہ میں ہزاروں روپے کماتا ہوں، وہ کمائی تو میری جاری ہے، لیکن میں نے ایک سودا کیا تھا ₹1,00,000 کا، وہ سودا کینسل ہو گیا۔ تو دیکھو ابھی سودا ہو رہا ہے اور سودا کینسل ہو رہا ہے، تو کینسل ہونے پر جو نفع ملنے کی امید تھی وہ نفع نہیں ملا، اس کو وہ سمجھ رہا ہے نقصان ہے، حالانکہ اس کی روزانہ کی جو آمدنی ہے وہ آمدنی تو برابر اس کو مل رہی ہے، اس کے باوجود جو نفع اس کو ملنے والا تھا وہ نفع نہیں ملا، جو روزانہ کی آمدنی زائد ہے اس کو بھی وہ نقصان سمجھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی کے وہ کام ہیں جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ جس طرح ایک تاجر سودا نہ ہونے کو نقصان سمجھ رہا ہے، ہمارے لیے اوقات ایسے ہی چلے گئے یا ایسے کام میں چلے گئے جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑا گھاٹا ہے۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ حکیم صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا جو دوائیں بیچتا تھا، روزانہ دکان پر بیچتا تھا، قیمتی دوائیں بناتا تھا اور قیمتی دوائیں بیچتا تھا۔ اس زمانے میں
100 روپے کی دوا بہت مہنگی سمجھی جاتی تھی، جیسے آج ہزاروں روپے کی دوا ہے، اس زمانے میں 100 روپے کی دوائیں سمجھی جاتی تھی۔ اس باپ کو کچھ کام پیش آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا میں تھوڑے وقت کے لیے دکان سے جا رہا ہوں، یہ دکان میں دوائیں ہیں، اس کی یہ قیمت ہے، کوئی آئے تو اس قیمت پر اس کو بتا دینا۔ بہت ساری دواؤں کی اس طرح قیمت بتا دی۔ بعض دوائیں ایسی تھی جو زیادہ نہیں بکتی تھی، اس کی قیمت نہیں بتائی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے وہ والد گئے، اب یہاں پر گھارک آیا، اس نے جو قیمت بتائی اور قیمت بتا کر قیمت وصول کی اور دوائیں دے دی۔ 2 شیشیاں ایسی تھیں جن شیشیوں میں کچھ دوائیں تھیں، اس دوا کو بھی اس نے عام جو 100 روپے کی قیمت بتائی تھی اس قیمت پر بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب آئے، والد صاحب نے آنے کے بعد پوچھا بھائی میرے جانے کے بعد تم نے کچھ تجارت کی ہے، کچھ کاروبار کیا ہے، دوائیں بیچی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دوائیں بیچی ہے، آپ نے بتایا تھا فلاں دوا 100 روپے کی، فلاں دوا 100 روپے کی، میں نے وہ بیچی ہے۔ لیکن ایک صاحب نے وہ دوا تلاش کی جو فلاں 2 شیشی میں تھی، میں نے ان کی بھی قیمت مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن عام دواؤں کی قیمت قیمتی تھی، 100 روپے تھی، میں نے ان 2 دوا کو بھی 100 روپے میں 2 شیشی بیچ دی۔ حکیم صاحب نے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بھائی تو نے بہت بڑا نقصان کیا، بہت بڑا گھاٹا کیا، تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ شیشے میں ایسی قیمتی دوائیں تھی کہ اگر تم اس کو سنبھال کر بیچتے اور ذرا اہمیت بیان کر کے بیچتے تو بجائے ایک شیشی کے 100 روپے کے 1000 روپے ملتے، یعنی 2 شیشی کے 2000 روپے ملتے۔ بچے کو بھی، بیٹے کو بھی بہت افسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گھاٹا کر دیا، 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ دی۔ بہت افسوس ہونے لگا۔ جب وہ افسوس کرنے لگا، پچھتانے لگا، شرمندگی ہوئی اور اپنے باپ سے معافی مانگنے لگا کہ ابا جان معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا، نہ میں نے آپ سے اس کی قیمت پوچھی تھی نہ آپ نے بتائی تھی، اس وجہ سے میں نے گھاٹا کر دیا کہ اس طریقے سے میں نے یہ نقصان کر دیا۔ تو باپ دھیرے سے بولنے لگا کہ بیٹے افسوس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اصل بات سلیقے کی ہے۔ تو نے جو دوائیں بیچی ہیں 2 شیشی 200 روپے کی بیچی ہے، اس میں بھی 98 روپے فائدہ ہے، 98 روپے فائدہ ہے، 2 روپے اس کی قیمت تھی، 98 روپے فائدہ ہے، یہ 100 میں تو نے بیچی ہے۔ لیکن یہ شیشی اتنی قیمتی تھی اور اس میں دوا تھی وہ ایسی تھی کہ اگر تو اس کی اہمیت کو بیان کرتا تو خریدنے والا اس کو 1000 میں خرید لیتا، 100 کے بجائے 1000 میں خرید لیتا۔ تو اس طریقے سے 900 روپے کا گھاٹا ہوا ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ تاجر اس طریقے سے اپنے نفع میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی گھاٹا سمجھتا ہے، اس کو بھی نقصان سمجھتا ہے۔ میرے بھائی حق تعالی شانہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی بے انتہا قیمتی ہے، لہذا اس قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی غفلت کی تو جس طریقے سے وہ 100 روپے کی دوا 1000 روپے کی دوا 100 میں بیچی اور نقصان کر دیا، ہم نے بھی اپنے وقت کو بیکار کاموں میں جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے ایسی طرح لگا دیا تو یہ وقت اس طرح ضائع ہو جائے گا، اور کل آنکھ بند ہوگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد اندازہ ہوگا کہ بھئی ہم نے کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اسی لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے بیکار بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، شرم کی بات ہے، لیکن نصیحت کے لیے کہتا ہوں کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بیت الخلاء میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہوں، پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہوں، اس وقت بھی مجھے فارغ بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لہذا میں دیکھتا ہوں کہ اگر بیت الخلاء کا فرش اچھا نہیں ہے، لوٹا اچھا نہیں ہے تو میں اس کو اس وقت میں دھو لیتا ہوں تاکہ وقت تھوڑا کام میں آوے، بیکار نہ جائے۔ ہمارے بزرگ اپنے اوقات کی اتنی قدر کرتے تھے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، بیمار ہوئے تو حکیم صاحب نے کہا اب آپ کے لیے آرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت کو بستر پر لٹا دیا گیا اور خدام کو متعین کیا گیا کہ حضرت زیادہ بات نہ کریں۔ تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا بھئی مولوی شفیع صاحب ہیں ان کو بلاؤ۔
مفتی شفیع صاحب کو بلایا گیا، کہا کہ ابھی میں سویا ہوا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سے فلاں مسئلے کا استنباط ہو رہا ہے، فلاں مسئلہ نکل رہا ہے، آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں، جب یہ آیت آئے تو اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی لکھنا کہ بھئی اس آیت سے اس مسئلے کا استنباط ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے آرام کا خیال کرتے ہوئے کہا جی حضرت، اور پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر دوسری کوئی بات ذہن میں آئی تو دوسرے صاحب کو بلایا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، لہذا اس کو لکھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری بات یاد آئی۔ اب اس طرح ہوتا رہا۔ خانقاہ کے ناظم تھے مولانا شبیر احمد صاحب، جو حضرت تھانوی کے غریباً بھانجے یا بھتیجے تھے اور حضرت کے بہت منہ بولے تھے، اور وہ حضرت کو بھی ان کی راحت کے طور پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سے آ کر کہنے لگے کہ حضرت حکیم صاحب نے سخت بولنے سے منع کیا ہے اور آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ اپنے پر نہیں ہمارے پر رحم کیجئے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں۔ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا زندگی کا وہ لمحہ جو لوگوں کی خدمت کے لیے نہ گزرے، زندگی کا وہ لمحہ جو لوگوں کے کام میں نہ آئے، وہ زندگی کا وقت ہی کیا وقت ہے۔ یعنی میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، حکیم کہہ رہا ہے آرام کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ وقت بھی لوگوں کے فائدہ نہ پہنچے تو یہ وقت ہی بیکار ہے۔ معلوم ہوا مومن کو ایسا چاہیے کہ اپنا وقت اتنا قیمتی بنائے، اتنا قیمتی بنائے کہ دینی اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے۔ اسی لیے حضرت اتنا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیوی کے یہاں جاتے تھے اور خبر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہ تھی، جب مدینہ منورہ میں آپ قیام فرماتے تھے تو عصر سے لے کر مغرب تک آپ کی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، تو آپ نے یہ طے کیا تھا کہ دونوں بیوی کے ہاں عصر کے بعد کچھ دیر بیٹھنا ہے، لیکن اس میں بھی وقت کا لحاظ اور عدل و انصاف کا لحاظ تھا۔ دیکھتے تھے کہ بھئی ایک بیوی کے یہاں 15 منٹ بیٹھنا ہے تو دوسری کے یہاں بھی 15 منٹ بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بیوی کے یہاں 15 منٹ بیٹھے اور دوسری کے یہاں 16 منٹ بیٹھے۔ لہذا حضرت عصر کی نماز کے بعد گھڑی دیکھ کر پہلی بیوی کے یہاں جاتے تھے، 15 منٹ ہوتی تھی پھر نکلتے تھے، پھر دوسری بیوی کے یہاں جاتے تھے، 15 منٹ ہوتی تھی پھر نکلتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیوی کو وقت دینا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے، لیکن اس میں عدل و انصاف کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو دیکھو دونوں کو 15 منٹ دے رہے ہیں، یہ بھی عدل و انصاف کی بات ہے۔ ہمارے اکابر اپنے اوقات کی اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ میرے بھائی قیمتی راتیں ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو ایک بات یاد رہے، شب قدر کی تعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ آپ نے فضائل رمضان میں اس کو اچھی طرح سنا، لیکن اکابر نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں کہ بھئی ہم نے شب قدر کو پایا ہے تو کبھی اس طرح ہوا، کبھی اس طرح ہوا، کبھی اس طرح ہوا۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تجربہ یہ دیکھا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہو، تاخراتے ہو اور وہ جمعہ کی رات ہو تو اس میں بھی شب قدر کا امکان زیادہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ شب قدر یہ آخری عشرہ ہے اور تاخرات بھی ہے، 23ویں رات ہے اور جمعہ کی بھی رات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر کا ان سے امکان ہے۔ لہذا اس رات کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم یہ 2 بات کا اہتمام کریں، یہ بات ہماری غفلت میں اور گناہوں میں نہ گزرے، اور کم سے کم آرام میں گزرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس رات کی اور ساری راتوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا حامدا مع دوامك ولك الحمد حمدا حامدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری حسنات کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ہمیں طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. بہترین عشرے، بہترین مہینہ، بہترین عشرہ اور بہترین راتیں ہمیں مل رہی ہے. اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت، قوت، عافیت، ہمت، تندرستی نصیب فرما. زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بہت سارے بھائی اپنے کاموں میں مشغول ہے، ایسی طاق راتوں کی قدردانی کی انہیں بھی توفیق نصیب فرما. ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، آپ کی معرفت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما. الہ العالمین عبادت کی حلاوت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ عبادت کی لذت ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین گناہ کر کر کے ہمارے قلوب گندے ہو چکے ہیں، ہمارے دل و دماغ گندے ہو چکے ہیں، گناہوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے. اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں کی محبت مٹا دیجئے اور اپنی معرفت اور محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے. الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. الہ العالمین ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمیں رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دیجئے. الہ العالمین ہمیں ازدواجی خوشگوار زندگی نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ امت میں بے شمار بندے اور بندیاں بے گھر ہیں، بے در ہیں، پریشان حال ہیں. ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر عافیت اور سہولت والا مکان نصیب فرما دیجئے. تیرے کتنے بندے اور بندیاں بے جوڑ ہیں، انہیں بہترین جوڑ عطا فرما. کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کی گود اولاد سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. اے اللہ اولاد عطا فرمانا آپ کا کام ہے. اے اللہ عورتیں تانا سن سن کر عاجز آ چکی ہیں، مرد علاج کر کے تھک چکے ہیں. کریم آقا قبض اولاد دینا آپ کے قبض قدرت میں ہے. اے اللہ ان کی گودوں کو اولاد صالحہ سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ جن کی اولاد بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کو بہترین تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین ہم بیمار ہیں، ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. کتنے بیچارے لا علاج بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے گھر والے تنگ آ چکے ہیں. اے اللہ مقدر میں شفا ہے تو شفا عطا فرما، یا ان کے حق میں جو خیر ہے وہ مقدر فرما. الہ العالمین ہمیں عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ درازی عمر نصیب فرما. اے اللہ درازی عمر نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں آپ کی طاعت اور عبادت میں گزرے، اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آج تک ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، نافرمانی اور عصیان میں گزری ہے. اے اللہ بقیہ زندگی عافیت کے ساتھ اے اللہ تیری عبادت میں گزرے، اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے نوافل کو قبول فرما، ہماری تسبیحات کو قبول فرما. زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما. تیرے صالح بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما.
اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔